شاہ رفیع الدین صاحب کا اصل جو نام تھا وہ تھا شاہ عبد الوہاب، لیکن مشہور ہو گیا وہ شاہ رفیع الدین سے۔ حاجی عبد الوہاب صاحب وہ سناتے تھے کہ ہمارے ہندوستان میں ایک لیڈر تھے راجپوتوں کے، کنور عبد الوہاب ان کا نام تھا۔ کہتے میرے والد صاحب جو ہے، حاجی صاحب بھی راجپوت تھے، تو کہتے میرے والد صاحب جو ہے ان سے بڑے متاثر تھے، تو ان کے نام پر میرا نام رکھا تھا، کنور عبد الوہاب حاجی صاحب کا نام۔ تو جب مجھے پتا چلا کہ شاہ رفیع الدین صاحب کا اصل نام شاہ عبد الوہاب تھا، تو میں نے حاجی صاحب سے کہا، میں نے کہا جی نہیں، وہ آپ کے ابا نے ویسے ہی کہیں سے رکھ دیا ہوگا، اللہ نے آپ کا نام شاہ عبد الوہاب شاہ رفیع الدین کے نام پر رکھوایا۔ حاجی صاحب کہنے لگے اچھا؟ میں نے کہا ہاں، کہتے اچھا شاہ رفیع الدین کا، حاجی صاحب کو یہ پتا تھا؟ میں نے کہا شاہ رفیع الدین کا اصل نام شاہ عبد الوہاب تھا، عبد الوہاب۔ تو شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ، بن دیکھے ایمان لانا۔ الحمدللہ اس وقت مسلمان جیسے کیسے بھی ہیں، لیکن بن دیکھے ایمان کچھ نہ کچھ کسی بھی درجے کا ہے ضرور۔ اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، رسول پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ وحی کے نازل ہوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا، پھر بھی قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ فرشتوں کو دیکھتے ہیں، ہم فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ جبرائیل کو مانتے نہیں مانتے؟ میکائیل کو بھی مانتے ہیں، اسرائیل کو بھی مانتے ہیں۔ ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے سارے، تو بزرگ دل لگی کی باتیں بھی کر لیتے۔ تو کسی نے کہا کہ جی عبد الوہاب جو ہے نا وہ فرشتہ ہے، بھائی عبد الوہاب صاحب کے بارے میں کسی نے آ کر ان کو بزرگوں نے کہا جی عبد الوہاب جو ہے نا، بھائی عبد الوہاب صاحب تو بالکل فرشتہ ہے۔ تو ہمارے ایک بزرگ تھے لاہور کے، انہوں نے کہا ہاں فرشتہ ہے، لیکن موت کا فرشتہ ہے۔ فرشتہ تو ہے لیکن موت کا فرشتہ ہے، جس کو قابو کرتا ہے تو وہ چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ موت کا فرشتہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، جس کو پتا ہے کہ اس کو قابو کرنا ہے اس کو چھوڑ کے تھوڑی جاتا ہے۔ حاجی صاحب کو چھوڑ کے چلا گیا تھا، ویسے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ۔ ایک دفعہ کا حاجی صاحب سناتے ہیں کہ ڈاکٹروں نے ہسپتال میں تھے، ڈاکٹروں نے جو ڈاکٹر اندر تھے انہوں نے کہا یہ سب تو رخصت ہو گئے، تو وہ جو ڈرپ شریپ لگایا ہوا تھا وہ سب نکال دیا، اور پٹی بھی باندھ دی، انگوٹھے بھی باندھ دیے، آنکھیں وغیرہ جو ہے بند کر دی، سب چیزیں مشین فلیٹ ہو گئے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ باہر آ کر خبر دی ساتھیوں کو کہ جی حاجی صاحب، روتے ہوئے صاحب چلے گئے، اب لے جانے کا انتظام وغیرہ کریں۔ یہ حاجی صاحب کے انتقال سے کوئی حاجی صاحب کے انتقال سے یوں سمجھو کہ 30-35 سال پہلے کیا واقعہ سنا رہا ہوں، 38 سال سمجھ، 38 سال پہلے، 38 یا 39 سال پہلے۔ یہ ایک دفعہ نہیں، حاجی صاحب کئی دفعہ جا چکے تھے، فرشتے کئی دفعہ لے گئے تھے، ایک دفعہ کا میں صرف سنا رہا ہوں۔ تو جب وہ ڈاکٹر نے باہر جا کے خبر دی، اب سب رونا دھونا شروع ہو گئے۔ اب جب جو ہی ڈاکٹر خبر دے کر 3-4 منٹ لگے ہوں گے، 5 منٹ ان کو، مطلب آہستہ آہستہ ایک دم سے خبر دے تو پتہ نہیں اور کہیں چلے جائیں۔ حاجی صاحب تو ایسی ہستی تھے، تو وہ جب خبر دے کر اندر آئے تو حاجی صاحب آنکھیں کھولے دیکھ رہے تھے کہ کیا، ارے کیا مجھے کیا یہ وہ کیا ہوا، کھولو اسے۔ پھر حاجی صاحب نے خود فرمایا کہ وہ جو وقفہ تھا، جب بعد میں بتایا نا کہ جی آپ کا تو سب چیزیں ختم ہو گئی تھی، تو حاجی صاحب نے فرمایا کہ ہاں 2 فرشتے آئے تھے اور مجھے لے گئے، تو میں نے ان دونوں فرشتوں سے پوچھا، مجھے ان کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، جسم پتہ چل رہا تھا۔ میں نے کہا تم دونوں مجھے کہاں اٹھا کر لے آئے؟ میں نے کہا جنت البقیع ہے، یہ میرے میت کو لے گئے۔ یہ مکالمہ ہو رہا حاجی صاحب کا اور ان کا کہ یہ جنت البقیع ہے،
تو حاجی صاحب نے فرمایا کہ مولانا الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب تو یہاں نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں، وہ تو نظام الدین میں ہے. انہوں نے کہا تمہارے لیے کیا مشکل ہے، تم ان دونوں کو اٹھا کر یہاں لے آؤ، میں تو نہیں ہے یہاں دفن ہوں گا. ایک بات، فرشتوں سے لڑ رہے ہیں وہاں. دوسری بات کہ بھئی تم، حدیث میں جب یہ بات ہے کہ جو روزانہ 1000 دفعہ درود شریف پڑھے گا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ جنت میں اس کا ٹھکانہ اس کو دکھلا نہ دیا جائے. تو تم لوگوں دونوں نے تو مجھے جنت میں میرا ٹھکانہ دکھایا ہی نہیں اور مجھے اٹھا کے لے آئے. 1000 دفعہ نہیں، ہزاروں دفعہ پڑھتے تھے درود شریف روزانہ، ہزاروں. اور درود شریف کیا ایسے ہزاروں ان کے وظائف تھے کہ جس کو ہم صرف سوچ سکتے ہیں، کر نہیں سکتے. اس کا 10واں حصہ بھی نہیں کر سکتے. 10واں کیا، میرا تو خیال ہے 100واں حصہ بھی نہیں کر سکتے. تسبیح پڑھ رہے تھے، لڑکے سے میں نے کہا ذرا پوچھو پڑھ کیا رہے ہیں، اتنی دیر سے ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ کب سے لگے ہوئے ہیں، رات گزر گئی ہے، ابھی رات سے اوپر ہو گئی. میں نے کہا ذرا چپکے سے پیار سے آرام سے پوچھنا کہ جی آپ اتنی دیر سے کیا پڑھے جا رہے تھے؟ کہنے لگے میرا منا، میرا فہیم بیمار ہے نا، میرے بارے میں بیمار ہے نا، تو اس کے لیے یا حیو پڑھ رہا ہوں 3000 دفعہ. اپنے منع کے لیے کہ وہ بیمار ہے رہتا ہے، اس کے لیے 3000 دفعہ یا حیو پڑھ رہے ہیں کہ 3000 دفعہ یا حیو پڑھوں گا تو اس کی بیماری اللہ دور کر دیں گے. تو فرشتوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا بات تو صحیح کہہ رہا ہے، چل بھائی واپس کر کے آتا. تو فرشتے لے گئے، واپس چھوڑ گئے. اتنے میں یہ باہر والے اندر گئے تو حاجی صاحب جاگ رہے تھے. یہ ایک دفعہ کا واقعہ، اور اس کے علاوہ جو اور بھی ہیں خیر اس کی ضرورت نہیں ہے. تو جب آخری دفعہ انتقال کے وقت اذان ہو رہی تھی فجر کی، اور میں ساری رات یوں ٹکٹکی باندھے بیٹھا مشین دیکھ رہا تھا کہ مشین جو ہے نا فلیٹ ہے، اس کو بلڈ پریشر وہ دیکھنا چاہتا تھا، نبض کہیں سے ملے ہی نہیں. میں نے فون کیا مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، ہمارے جو استاد ہیں رائے میں، مولانا خورشید صاحب، ان کو فون کیا. میں نے کہا جی حاجی صاحب رخصت ہو. ان کو فون کر کے میں کمرے میں داخل ہوا تو مشین پھر چلنی شروع ہو گئی، جو مشین لگاتے ہیں جس میں سارا بتاتے ہیں. میں نے جلدی سے مولانا خورشید صاحب کو فون کیا. میں نے کہا ابھی کسی کو بتائیے گا نہیں، کوئی پتہ نہیں ایسا پھر واپس آ جائے. اب تک کئی دفعہ تو ہو چکا تھا. میں نے کہا بتائیے گا نہیں ابھی کسی کو، مشین پھر چلو. ابھی میں نے یہ کہا ہی تھا، لیکن یہ آخری چراغ بجھنے کا جو شعلہ تھا وہ تھا. بس یوں ہوا اور پھر حاجی صاحب رخصت ہو. ہم مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے امر کن سے پیدا کیا، لیکن انسانوں کو اللہ جل جلالہ و عما نوالہ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا. اس لیے یہ انسان اللہ کو بہت پیارے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ تمام مخلوقات کا جو درجہ ہے وہی انسان کا ہے. انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے سب سے خوبصورت سانچے میں، سب سے خوبصورت ڈھانچے میں اس انسان کو بنایا ہے، سب سے خوبصورت شکل اس انسان کو دی. پھر اس انسانوں میں اللہ جل جلالہ و عما نوالہ سب سے زیادہ پیار، سب سے زیادہ لاڈ، سب سے زیادہ چاہ ان لوگوں سے جو اللہ کے نبی بھیجے ہوئے پیغمبر ان کی تعلیمات پر چلنے والے تھے.
اور ان انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات میں اللہ کو سب سے زیادہ پیار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی اللہ کو سب سے زیادہ پیاری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں اللہ کو سب سے زیادہ پیارے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت بھی اللہ کو سب سے زیادہ پیاری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ زندگی دی، وہ اعمال بتلائے، وہ طریقے دیے کہ جس کو اختیار کرنے والا انسان دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں، ساری خیریں، ساری خوبیاں سمیٹ لیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں جو اپنے آپ کو رنگ لیتا ہے وہ اللہ کے یہاں ویسے ہی محبوب بنتا چلا جاتا ہے جیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اس لیے اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر موقع کے اعتبار سے اعمال دیے ہیں، ہر حال میں اس کو عمل دیا ہے۔ خوشی کی حالت ہو اس کے اعتبار سے عمل ہے، غم کی حالت ہے اس کے اعتبار سے عمل ہے، بیماری کی حالت ہے اس کے اعتبار سے عمل ہے، تنگی کی حالت ہے اس کے اعتبار سے عمل ہے، فقر و فاقہ کے اعمال الگ ہیں، خوشحالی اور فراوانی کے اعمال الگ ہیں۔ ان اعمال کو اختیار کرنے والا ہر موقع کے اعتبار سے وہی سب سے زیادہ کامیاب اور کامران ہے۔ اس لیے ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مومن پہ جو حال آتا ہے وہ حال اس کی پکڑ کے لیے نہیں، بلکہ مومن پہ جو حال آتا ہے وہ حال اس کے ترقی کے لیے ہوا کرتا ہے۔ جیسے حضرت حاجی صاحب مثال دیتے تھے کہ جیسے کسی بچے کا امتحان لیا جاتا ہے تو وہ امتحان اس لیے نہیں لیا جاتا کہ اس کو فیل کیا جائے، وہ امتحان اس لیے لیا جاتا ہے کہ وہ جس کلاس میں ہے اس سے اگلی کلاس میں اس کو ترقی دی جائے۔ جب اگلے درجے میں ترقی دینے کے لیے اس کا امتحان ہوتا ہے تو پھر امتحان لینے والے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ امتحان میں پاس ہی ہو جائے تاکہ اگلے درجے میں اس کی ترقی آسان ہو۔ اللہ جل جلالہ امن والوں ایمان والوں پر جو امتحان حالات لے کر آتے ہیں یہ وہ امتحان ہے کہ جس پر ایمان والے کو ترقی دی جاتی ہے، اور ایمان والا ترقی پا کر اللہ کے قرب کے انتہائی درجے تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی محبت کی حلاوت کو سمیٹتا ہے، اللہ کے تعلقات کو حاصل کرتا ہے۔ آج ساری دنیا ایک حال سے گزر رہی ہے جس حال میں یہ انسان اللہ کی طرف رجوع کر کے کامیابی حاصل کر سکتا ہے، غیر مسلم اللہ کی پہچان حاصل کر کے ایمان کی دولت سمیٹ کر جنت کے راستے پہ چل کر جنت کے اعلیٰ درجے میں پہنچ سکتے ہیں، دوزخ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ مسلمان توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ کے بتلائے ہوئے احکامات پر چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کر کے اعلیٰ سے اعلیٰ جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا سکتے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی بہت عارضی ہے، وقتی ہے، ہر ایک جو اس دنیا میں آیا ہے اسے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ہر امت کے لیے ایک وقت
مقرر ہے، اور جب وہ وقت مقررہ امت کا آ جائے تو پھر ایک لمحے کے لیے، ایک گھڑی کے لیے نہ وہ آگے جا سکتی ہے نہ پیچھے ہو سکتی ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ہر ذی روح اس کا وقت مقرر ہے جانے کا، طے ہے۔ جب وہ وقت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو پیچھے نہیں کرتے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں تم کرتے کیا ہو۔ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس حال میں کرنے والے کیا ہیں، لیکن مومن اس حال میں بھی خوش رہتا ہے۔ مومن کسی چیز کا خوف اپنے اوپر طاری نہیں ہونے دیتا، مومن صرف اللہ کے خوف میں جیتا ہے اور اللہ کے خوف میں مرتا ہے۔ کسی بیماری کے خوف سے نہیں مرتا، کسی پریشانی کے خوف سے جان نہیں دیتا، کسی تکلیف اور رنج میں اپنے آپ کو نہیں دھلاتا، بلکہ آنے والے حال سے نفع اٹھانے کی کوشش کرتا ہے کہ جو بھی حال آیا، اس حال میں ہمارے محبوب، ہمارے پیارے نبی، امام الانبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سرور کونین، تاجدار دو عالم، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل کر کے اپنے رب کو راضی کیا، خوش کیا، ہم بھی وہ عمل کریں گے اور اپنے رب کو راضی کریں گے اور خوش کریں گے۔ مومن کی خوشی اس بات کی ہے کہ اس کے پاس ایمان ہے۔ یہ ایمان معمولی چیز نہیں ہے، یہ ایمان وہ چیز ہے کہ ذرہ ایمان، مومن جس کے پاس ذرہ ایمان ہے، ایسا ایمان جس ایمان کی خود مومن کوئی خبر نہیں، کسی نبی کو، کسی ولی کو نہیں، کسی فرشتے کو نہیں، صرف اللہ کی ذات جس مومن کے ایمان کے ذرے کو جانتے ہیں، اس ذرہ ایمان پر جب اللہ اس کو دوزخ سے نکالیں گے، اس کی سزا کی مدت پوری ہوگی تو اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت اللہ اسے عطا کرے۔ مومن کے ذرہ ایمان کی قیمت دنیا سے 10 گنی بڑی جنت ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں اور خوش رہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ ایمان ہمارے پاس ہے، اب اس ایمان میں ترقی کرنے کے لیے اعمال بتلائیں۔ سب سے اہم عمل نماز ہے کہ اس نماز کے ذریعے سے ہم اللہ کا قرب حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ نماز میں لگیں، اجتماعی زندگی کے بجائے اب انفرادی زندگی والے اعمال کو اختیار کر لیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کے اعتبار سے ہمیں اعمال دیے ہیں۔ ان اعمال کو اختیار کرنا اور ان اعمال پہ چلنا، یہی اس انسان کی کامیابی ہے اور یہی اس انسان کی کامرانی ہے۔ جب یہ انسان اس کامیابی اور کامرانی پہ لگتا ہے اور اس کامیابی اور کامرانی کے اعتبار سے ترقی کرتا ہے تو پھر یہ انسان آخرت کے اعتبار سے اللہ کے ہاں وہ مقام پاتا ہے جو صدیقین، شہداء اور صالحین اور انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات کو دیے جاتے ہیں۔ اس وقت ساری دنیا ایک ایسی چیز کے خوف میں مبتلا ہو گئی جس چیز کو ہم نے دیکھا نہیں۔ ایک خبر سنی ہم نے اور خبر پہ خبر چلی آئی اور تواتر سے خبر چلی آ رہی ہے، معلوم نہیں خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے، لیکن اس خبر کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ جانے دے رہے ہیں۔ یہ بھی معلوم نہیں کہ کیوں جان دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس چیز کی وجہ سے جس کا چرچا ہے جان دے رہے، یا ہو سکتا ہے خوف کی وجہ سے جان نکل رہی ہے۔ خبر دینے والا سچا جھوٹا ہمیں معلوم نہیں، مسلم غیر مسلم ہمیں معلوم نہیں،
لیکن اس خبر پر یقین کر کے ساری حکومتیں نظام بدل رہی ہیں، ترتیب بدل رہے ہیں، رہن سہن کا طور طریقہ بدل رہا ہے اور پابندیوں اور احتیاط پر لایا جا رہا ہے۔ ساری احتیاط اور ساری پابندی کو اختیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب پابندیاں احتیاط بتلایا جائے تو اس پر عمل کرنا کیا جائے۔ حضور نے فرمایا تعاون والی جگہ پر نہ جاؤ، تعاون والی جگہ سے مت نکلو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس جگہ سے تمہیں بیماری لگ جائے گی۔ انسان سے انسان کو بیماری نہیں لگے گی، بیماری اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ اللہ چاہیں گے تو بیماری آئے گی، اللہ چاہیں گے تو اس وبا سے کوئی مرے گا، اللہ نہیں چاہیں گے ساری دنیا کی وبائیں کسی میں جمع ہو جائیں، وہ نہیں مرے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہی ہمارا ایمان ہے۔ اپنے ایمان اور عقیدے میں آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اللہ کے حکم سے موت ہے، اللہ کے حکم سے جینا